یہ نکتہ یاد رکھنا چاہیے کہ مذہب کا جبر اور مذہب کا تشدد، اس کا علاج دنیا میں اب تک ایک ہی دریافت ہوا ہے، اور سیکولرزم۔ یہ مذہبی جبر جو ہے نا، مذہبی تشدد گھر میں ہوگا، بچہ لبرل ہو جائے گا۔ یہ معاشرے میں ہوگا، معاشرہ آزاد ہو جائے گا۔ حکومت کی سطح سے مذہب کا جبر جب آئے گا، لوگ سیکولر ہو جائیں گے۔ اس مذہبی تشدد اور جبر کی دو دوائیں ہیں۔ فی الحال ایک ہی دوا اور ایک ہی ڈاکٹر کاریگر ثابت ہوا ہے، اور وہ سیکولرزم ہے، لبرلزم ہے، کہ اس دین سے جان چھڑاؤ۔ اس لیے جس گھر میں بار بار دین کے نام پہ طنز ہوگا، جس مدرسے میں دین کے نام پہ مارا جائے گا، تشدد ہوگا، وہ بچہ جب اس تشدد کے دور سے گزر کر باہر نکلے گا نا، وہ نماز تک کو بھی چھوڑ جائے گا۔ وہ کہے گا چھوڑو یار، یہ دین ہے تمہارا، یہ مولوی صاحب۔ یہ نتیجہ ہے اس جبر کا۔ حکومت اگر جبر کرے گی، ہاتھ کاٹنا شروع کر دے، یہی مطالبہ ہے نا، مذہبی تشدد پسندوں کا یہی مطالبہ ہے نا، اڑا دو، مار دو، ہاتھ کاٹنے شروع کر دو لوگوں کو۔ اس مطالبے کو اس معاشرے میں اب پورا کر لیں، نتیجہ یہ نکلے گا اس جبر کا کہ اٹھیں گے لوگ، اور سیکولرزم آ جائے گا۔ لوگ کہیں گے سرے سے دین کو نجی زندگی میں لے جاؤ، کچھ کرنا ہے، خدا تمہیں اتنی عزیز ہے تو اپنے ڈرائنگ روم میں ایک بت بنا کے رکھو، یا پوجا کرتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، خبردار خدا کا نام کبھی لیا۔ یہ عیسائیت کو پیش آ چکا ہے، وہاں پر کلیسا اور حکومتوں میں ٹکراؤ ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں عیسائیت برباد ہو گئی ہے۔ عیسائی ملتے نہیں، صحیح عیسائی۔ آپ چلے جائیں امریکہ، یورپ، پوچھ لیں تمہارا کیا ریلیجن ہے، وہ کہتا ہے کوئی ریلیجن نہیں، میں نے اس پہ غور نہیں کیا، میں مانتا ہی نہیں۔ یہ ٹکراؤ ہوتا ہے۔ مذہبی تشدد لوگوں کو دین سے متنفر کرتا ہے، دور کرتا ہے، پھر وہ سیکولرزم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہم نے کہا دو علاج ہیں اس کے۔ دنیا میں ابھی تک یہی ایک دوائی کارگر ہوئی ہے، اور اب تک دنیا میں ڈاکٹر نے ایک ہی دوائی تجویز کی ہے، اور ڈاکٹر بھی مصیبت یہ کہ ایک ہی ہے، اور وہ یورپ ہے۔ وہ کہتے ہیں بس ایک ہی طریقہ ہے، اپنے معاشروں کو آزادی دو، لبرلزم قائم کرو پبلک میں، اور سیکولرزم قائم کرو اپنی حکومتوں میں۔ نتیجہ یہ اس کا نکلے گا کہ مذہبی تشدد جو ہے اس سے نجات ملے گی۔ مذہب کے تشدد کا نتیجہ اگر ابھی ریسنٹلی دیکھنا ہے نا، سعودیہ چلے جاؤ۔ ہم جس کانفرنس میں گئے تھے، بڑے خاموشی سے دیکھتے رہے کہ ہو کیا رہا ہے، اور یہ واضح طور پہ آیا کہ پچھلی صدیوں میں وہابیزم نے اور وہابیت نے جو تشدد کا ایک نظام قائم کیا تھا، اس کو بھی مارو، اس کو بھی مارو، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ آ جائے، ارے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، اس کا نتیجہ 2 صدیوں کے بعد اب یہ نکلا ہے کہ اس پہ غور کیا گیا کہ 12 ربیع الاول کو سرکاری سطح پہ منایا جائے۔ اب کہاں گئی بدعات اور یہ اور وہ؟ ہم نے کہا مہربانی کرو، اور 12 ربیع الاول میں بس اتنا کر دو کہ جو لوگ اس دن خوشی کا کوئی اہتمام کرتے ہیں انہیں آپ منع نہ کیجیے بس، اور نہ سرکاری اعلان کیجیے۔ اس لیے مذہبی تشدد ہمیشہ سیکولرزم کو فائدہ دیتا ہے۔ ہو گیا نا مظاہرہ فیض آباد بند کر لیا، یہ آہستہ آہستہ 2-4 مرتبہ جب ہوا، پھر اس کے بعد اس کی جان خود نکل جائے گی۔ لوگ کہیں گے یار کتنی مرتبہ مظاہروں میں شرکت کرے ہو، کون جائے، چھوڑو ان چیزوں۔ اور اس سے، اور جو وہاں زبان استعمال ہوئی ہے، اس کو جب پڑھا لکھا طبقہ یہ سنے گا نا، اور سنتے ہیں،
وہ کہیں گے یہ دین ہے اور خدا یہ سکھاتا ہے، اور ان گالیوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ذمے لگانا۔ ہم بالکل سمپل سی بات پوچھتے ہیں، شیعہ بھی کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم گالیاں دیتے تھے، تم بھی کہتے ہو گالیاں دیتے تھے، وہ بھی کہتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ وہ بد تہذیب لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تم بھی کل کو یہی کہتے ہو کہ ایسے ایسے گالیاں دیا کرتے تھے۔ فرق کیا رہا؟ آپ کے اہل السنہ شیعہ کو ہمیشہ جواب دیتے رہے نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ ہے، اس گالی کی وجہ یہ نہیں یہ ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں، دونوں آپ میں فرق کیا ہے؟ اس زبان کا فائدہ ان قوتوں کو پہنچتا ہے جو دین سے متنفر ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہے دین اور یہ ہیں آپ کے دین کے نمائندے۔ اس لیے سیکولرزم جس چیز کا نام ہے نا، یہ سیکولرزم اس کی پرورش اور غذا ملتی ہے مذہبی تشدد سے۔ ڈاکٹر نے ایک ہی علاج تجویز کیا ہے، مذہبی تشدد۔ مذہب کے نام پہ قربانی اور خون جتنا عیسائیوں نے دی ہے نا مذہبی قربانی، اتنی شاید دنیا میں کسی نے نہیں دی۔ اب جو بات ہم کہنے لگے ہیں اس پہ کم سمجھ مولوی چاہے فتویٰ دیں لیکن وہ کبھی بھی اس بات کو توڑ نہیں سکتے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام پر ایمان لانے والے ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، انہوں نے جتنی اس عیسائیت کے لیے قربانیاں دی ہیں پوری دنیا کی تاریخ میں کسی مذہب میں کسی نبی کے لیے اس کے ماننے والوں نے اتنی قربانیاں نہیں دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کا وہ دور ہی نہیں رہا تھا جس دور میں یہ سب کچھ ہوتا تھا، دنیا ترقی کر چکی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جلتی آگ میں یوں باندھ کے پھینک دیے جاتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ کا احسان ہے اس عذاب سے نہیں گزرنا پڑا، لٹا دیتے تھے، یہ ہوتا تھا یہ ہوتا تھا، لیکن زندہ آدمی جلا دیے گئے ہوں دین کے نام پہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں 10 مثالیں بھی اس کی نہیں ملے گی۔ ایذا اور تکلیف ضرور اللہ نے خود کہا ہے قرآن میں، وَوُذُوا فِي سَبِيلِي، میری راہ میں ستائے گئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، لیکن وہ تکالیف اور وہ جو یہودیوں نے عیسائیوں کے ساتھ کیا ہے، مشرکین مکہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا بھی نہیں، کر بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ وقت بدل گیا تھا۔ اتنی قربانیاں انہوں نے دی ہیں۔ اس عیسائیت کو جب انہوں نے جبر کیا نا، مذہب کے نام پہ جبر آیا، تشدد آیا، مثلا کسی نے کہہ دیا کہ کسی اور سیارے کی زمین ہماری اس زمین سے زیادہ اچھی ہے، پادریوں نے آگ میں جھونک دیا اس نظریے پہ۔ انہوں نے کہا جس زمین پہ سیدنا مسیح علیہ السلام نے قدم رکھا ہے اس زمین کو تم دوسری زمینوں سے کم تر قرار دے رہے ہو، لہٰذا تم مرتد ہو گئے، جلا دو۔ جلا دیے۔ مارٹن لوتھر کی تحریک کیا ہے؟ ابھی تک آکسفورڈ یونیورسٹی میں جائیں تو ایک پتھر پڑا ہوا ہے جہاں پر ایک پادری کے حکم سے ایک آدمی زندہ جلا دیا گیا تھا۔ یہ مذہبی جبر جتنا کرتے ہیں لوگ، آگے سے جو اٹھ کے آتی ہے نا اس کی ریاکشن میں جو چیز سامنے سے آتی ہے وہ لبرلزم ہوتا ہے، وہ سیکولرزم ہوتا ہے۔